شکرگزار ہوں کہ اس سیمینار میں مجھے بھی آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے کہ جس کا چار دانگ عالم میں تذکرہ موجود ہے، چرچا ہے، اور لوگ اس شخصیت سے 13 صدیاں گزرنے کے باوجود وابستہ ہیں، قصد فیض کر رہے ہیں، اور ایک نور ہے جو اب کوفہ و بغداد سے پوری دنیا میں پھیل کر ان گنت لوگوں کے سینوں کو مسلسل منور کر رہا ہے۔ یہ وقت بہت مختصر ہے اور حضرت نعمان ابن ثابت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سیرت و سوانح کے سلسلے میں علمی، قومی، ملی خدمات کے سلسلے میں تمام پہلوؤں پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ میں کچھ تعارفی کلمات کہنے کے بعد اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہم سب کے لیے جو اپنے آپ کو فقہ حنفی کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں بالخصوص، اور جو اپنے آپ کو فقہ حنفی کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے لیکن عالم اسلام میں پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، بالعموم وہ بھی خوشہ چین ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قصب فیض کرنے پر مجبور ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں اس وجاہت کے سامنے، اس علمی شان و شکوہ کے سامنے، اور اس علمی شخصیت کے سامنے کہ جو سورج کی طرح، سورج بھی وہ جو نصف النہار پہ ہو چمک رہا ہے اور اپنی روشنی چار دانگ عالم پھیلا رہا ہے۔ آپ علماء ہیں، علم دوست ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن ثابت سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد میں فوت ہوئے۔ وہیں ان کا مدفن ہے، اور اس 70 برس کی زندگی میں ان کی زندگی کس انداز سے گزری؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جس جگہ پر امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی انہوں نے آنکھیں کھولی، لڑکپن گزارا اور ایک سمجھ بوجھ کی زندگی میں داخل ہوئے۔ وہ کوفہ وہی شہر ہے کہ جو امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر سن 17 ہجری میں بسایا گیا۔ اس کا سنگ بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابہ میں سے کس مرتبے کے صحابی ہیں، اور پھر اس پورے خطے سے لے کر ایران کی حدود تک
جو اسلامی فتوحات ہیں ان میں ان کا کردار کیا ہے بحیثیت سپہ سالار آپ سب جانتے ہیں۔ جب یہ شہر بسایا گیا تو چاروں طرف سے اہل علم اس کی طرف منتقل ہونا شروع ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے علمی مرکز بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی۔ اس شہر کو رمح اللہ، کنز الایمان، جمجمۃ العرب کا لقب دیا، اور جب کوئی خط آپ لکھتے گورنر کوفہ کی طرف تو الی رأس الاسلام اور الی رأس العرب کے الفاظ استعمال فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے علوم نبوت کے جو منبع اور سرچشمہ بنے ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب سے اوپر ہے۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور وہاں علوم کی تعلیم و تبلیغ کا کام ان کے سپرد کیا، اور اس کے بعد 1050 صحابہ یہاں منتقل ہوئے، جن میں سے 24 صحابہ بدری صحابہ۔ گویا علوم نبوت کا ایک بہت بڑا مرکز بنا کوفہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آیا جب خود خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دار الخلافہ منتقل کر لیا کوفہ میں، تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے علوم نبوت اور خاص طور پر فقہ، جو پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ تھی، وہ کوفہ میں منتقل ہوئی۔ اسی شہر میں حضرت نعمان بن ثابت پیدا ہوئے، یہیں پہ آنکھیں کھولی اور اکتساب کیا۔ آج اگر کوئی بھی آدمی جائزہ لینا چاہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ دراصل حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی میراث۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام الائمہ، تمام ائمہ، خواہ وہ ائمہ فقہ ہیں یا ائمہ حدیث یا ائمہ تفسیر ہیں، وہ کسی نہ کسی انداز سے بالواسطہ یا بلا واسطہ خوشہ چین ہیں، شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے کے تمام اکابر اور پھر بعد کے آنے والی علمی دنیا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا۔ آپ نے سنا، آپ نے پڑھا کہ امام باقر علیہ السلام علیہ الرحمہ، ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، علمی مکالمہ ہوا، تو امام باقر نے کھڑے ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے علاوہ یہیں پہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جب آمد و رفت رہی امام کی، تو حضرت سفیان ثوری، مقاتل ابن حیان، حماد ابن سلمہ اور حضرت جعفر صادق، ان سے گفتگو ہوئی تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان میں سے بعض نے آپ کے گھٹنوں کو چھو کر ایک طرح سے خراج تحسین پیش کی۔ علم حدیث کے اعتبار سے امام ذہبی ایک سند ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ابو حنیفہ حافظ الحدیث، اور سب جانتے ہیں کہ حافظ الحدیث کا لقب اسے دیا جاتا ہے جسے کم از کم 1,00,000 احادیث رسول حفظ ہوں، زبانی یاد ہوں۔ کسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے اب بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم احادیث روایت کی ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذخیرہ احادیث میں کل 17 احادیث ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کل 50 احادیث ہیں، حضرت عثمان و علی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گو بہت زیادہ تعداد میں احادیث روایت نہیں کی، لیکن کیا کوئی شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ کم از کم 70,000 مسائل ہیں جن کا استنباط کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان میں سے ہر ایک مسئلے کے پیچھے کم از کم ایک حدیث موجود ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کم از کم 70,000 احادیث ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں کہ جن سے انہوں نے استنباط کیا ہے اور ان کا گہرائی کے ساتھ ان احادیث پر علم ہے۔ اس کے بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور توجہ دلانا چاہتا ہوں جن پہلوؤں پر، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان کوفہ منتقل ہوا ہے، لیکن آپ اجمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مصداق بنتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا کی بلندیوں پہ بھی چلا جائے گا تو یہ جو سلمان ہے اس کے علاقے اور اس کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک آدمی اس علم کو وہاں سے بھی اتار لائے۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا مصداق حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں بنتا، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیں، سرمایہ دیکھیں، وہ سرمایہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ایک اشارہ دیتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے چن لیا۔ وہ علوم نبوت کی میراث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سینوں سے تابعین کی طرف منتقل ہوئی، تو امام ابو حنیفہ بھی ایک تابعی ہیں۔ میں اس بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن یہ بات طے ہے اور ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو اس وقت کئی صحابہ دنیا میں موجود تھے اور کوفہ بھی صحابہ کرام کا ایک مرکز تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تجزیہ کریں، آپ جائزہ لیں، اور ہر کسی کو یہ جائزہ لینے کا حق حاصل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اجمی خاندان کا فرد ہونے کے باوجود اربوں کے دلوں پر علم کی سلطنت قائم کی. آپ تاجور ہیں, آپ علم کے بادشاہ ہیں, اور عرب خاندان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا کے طور پر اور ان کے تلامذہ کے طور پر آپ دیکھ لیں, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, یہ سب, اور پھر اس کے بعد ائمہ محدثین, ائمہ حدیث, ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ علمی اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نکلتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے زمانے کو یہ مسائل دیے. امام ظفر, امام محمد اور امام ابو یوسف یہ عرب تھے, لیکن عرب ہوتے ہوئے بھی وہ تلامذہ میں سے ہیں, وہ خوشہ چین ہیں, وہ کسب فیض کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. یہ اعزاز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ فقہ حنفی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں کردار بلا امتیاز انسانی مساوات اور حقوق کا سب سے بڑا علمبردار. اگر اس دور میں کوئی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ابو حنیفہ ہیں, اور گویا انہوں نے انسانی مساوات اور انسانی حقوق کی ایک ایسی بنیاد رکھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں کہ پھر آج تک کی دنیا اسے نظر انداز نہیں کر سکی اور اس سے انحراف نہیں کر سکی. ذمیوں کے بارے میں حقوق کا چارٹ, حقوق کی فہرست, اور سب سے بڑی بات کہ ایک وجاہت ہے, ایک شکوہ ہے, ایک روب اور دبدبہ ہے. حلقہ درس کا امام حماد کی وفات کے بعد آپ اس کے مسند نشین ہوئے ہیں تو کوفہ کے تمام حلقے یا ٹوٹ گئے یا مختصر ہو گئے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ پوری وسعت اختیار کر گیا, اور دور دراز سے پورے عالم اسلام سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور کچھ دیر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تلمذ کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. زمانہ کیا ہے؟ بنو امیہ کا دور آپ نے دیکھا, عروج زوال, اور پھر بنو عباس کا ابتدائی دور. لیکن اس بات پر ساری دنیا ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور رہے گی. وہ یہ ہے کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا زوال تھا, دور زوال تھا, تو اس وقت بنو امیہ کے حکمرانوں نے اپنی تقویت کے لیے اور اپنے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے اہل علم کو حکومت کے اندر شراکت کی دعوت دی. حکومت کا اتحادی ہونا اور حکومتوں کے ساتھ اشتراک کر لینا ایک ہے, ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ایک ہے بلا خود مختار حکومت اہل علم کی, کہ اس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکتا ہو, وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے. ایک ہے ظالم حکمرانوں کے ساتھ شراکت داری اور ان کے منصب حاصل کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنو امیہ کے دور زوال میں اسی بنیاد پر منصب کی دعوت دی گئی, منصب پیش کیا گیا, اور جب امام نے اسے مسترد کیا تو روزانہ 10 کوڑے مارنے کی سزا تجویز کی گئی. امام نے روزانہ کی بنیاد پر وہ 10 کوڑوں کی سزا بھگتی ہے, لیکن حکومت کے ساتھ شراکت داری کا فیصلہ نہیں کیا اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. بنو عباس کا دور شروع ہوا تو
تو ابتدائی دور میں ابو صفا نے اور پھر اس کے بعد منصور نے بنو امیہ پر جو ظلم کیے ہیں، یہ بھی ظلم کی حکومت تھی، وہاں بھی ظلم کی حکومت تھی، یہاں بھی ظلم کی حکومت ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دور میں اس کی ایک عظیم الشان مثال ہے، اور ایک ایسی مثال ہے کہ جنہوں نے نقش قدم چھوڑا ہے بعد میں ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے اہل علم کے لیے۔ کہ بنو عباس نے، منصور نے امام صاحب کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا اور آپ نے اسے مسترد کیا۔ وہ مکالمہ کتابوں میں موجود ہے، آپ ہمیشہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں رہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ائمہ میں سے یہ واحد امام ہے جس کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے، اور اس عالم میں کہ زہر دے کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ زہر کا اثر پھیل رہا ہے، سجدہ ریز ہوئے، اور سجدے کی حالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک شہید کا جنازہ 6 دفعہ تو جنازہ پڑھا گیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور بعد میں آپ کے مدفن پر کتنے دن تک پورے عالم اسلام سے لوگ آ کر جنازے کی نماز ادا کرتے رہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعزاز ہے۔ لیکن امام نے وہ عہدہ اور وہ منصب اور حکومت کے ظلم میں سے کچھ حصے دار بننا اور اس کے استحکام کا ذریعہ بننا، اس کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے یہاں تاجر لوگ موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محض ایک فقہی شخصیت نہیں ہے، علم حدیث کی محض شخصیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک اس وقت کے اعتبار سے عظیم کارخانہ قائم کیا، عظیم تاجر تھے، ٹیکسٹائل مل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا کارخانہ جس میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے، اور ان کی آمدن پھر فیئر پرائس شاپ کہ اس ٹیکسٹائل مل سے جو کپڑا بنتا ہے اسے بالکل کم قیمت پر بازار میں دینا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے تن ڈھانپ سکیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے، یعنی مثال ہے دنیا بھر کے تاجروں کے لیے اور دنیا بھر کے کارخانہ داروں کے لیے کہ کارخانے کیسے بنائے اور چلائے جاتے ہیں اور تجارت کن اصولوں پر کی جاتی ہے۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سود کے بارے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران سود کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں، سپریم کورٹ نے سودی کاروبار پر وہ جو وعدہ کیا گیا ہے آئین پاکستان میں، اس پر یہ فیصلہ دیا کہ سودی کاروبار ختم کیا جائے، لیکن اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی حکومت۔ اور سودی کاروبار وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فَاعْتَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ اتنا احتیاط کا معاملہ، طرز عمل کہ ایک آدمی جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرض لے رکھا ہے اور اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی شخص نے دوپہر کے وقت امام صاحب کو روکا کہ ایک مسئلہ بتا دیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم چلتے پھرتے علم کا ایک مرکز بنے رہیں، لوگ ہماری طرف رجوع کرتے رہیں۔ روکا، رک گئے، دھوپ پہ کھڑے ہو گئے، جتنی دیر اس نے سوال و جواب کیے، اور اگر اس نے کہا بھی کہ آپ یہ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس گھر کی جس کی یہ دیوار ہے، اس گھر والا
میرا مقروض ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ کہیں سود میں شمار ہے۔ یہ ہم سب کے لیے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ پھر میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اہل علم کو اور محققین کو، کہ وہ دور جس دور میں بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں ہیں۔ بنو عباس آپ جانتے ہیں کہ امام ابو یوسف اس کے قاضی القضات بنے، اور اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، بنو عباس کی حکومت رہی ہے، بنو فاطمہ۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عثمانی دور حکومت، خلافت عثمانیہ کا دور رہا۔ خلافت عثمانیہ اس خطے میں تھی، یہاں نہ تھی، لیکن یہاں مغل حکمران تھے۔ ان دونوں کے یہاں گویا عالم اسلام بٹا ہوا تھا، دو حکومتیں کے درمیان، ایک خلافت عثمانیہ اور ایک مغل۔ تو ان دونوں کے یہاں عدالتی نظام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق تھا۔ اور گزرے ہوئے دنوں میں جب افغانستان میں 5 سال کے لیے طالبان کی حکومت قائم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ملا عمر مجاہد کے درجات بلند فرمائے کہ ان کی امارت میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی وہ اس وقت بھی فقہ حنفی کے مطابق ہی عدالتی نظام چل رہا تھا۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر مرتب کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1000 سال تک ہندوستان میں مغلوں کی حکومت رہی، اور اس کا سارے کا سارا عدالتی نظام جن علاقوں میں شوافے ہیں، جن علاقوں میں حنابلہ ہیں، جن علاقوں میں مالکیہ ہے، اور فقہ جعفریہ کی بنیاد تو ہے کوئی نہیں، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ سے جو منسوب ہے، وہ تو اس وقت سے منظر عام پر آئی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ 12ویں امام اپنے 5 سال کی عمر میں چلے گئے غار میں جا کر، ایک یہاں پر ہے، اور وہاں ایک آدمی یا چند آدمی ان سے چند دن کے لیے، جسے غیبوبت صغریٰ کہا جاتا ہے، ملاقات کرتے رہے۔ وہاں سے ایک علم آیا جسے کہا گیا کہ وقاف لشیعتنا، اس کو بنیاد بنا کر جو جھوٹ اور فریب اور غلط بیانی اور تلبیس ابلیس کا ایک نمونہ ہے، اس پر فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ورنہ حنابلہ، مالکیہ اور شوافے جن خطوں میں آباد ہیں، وہاں پر بھی عدالتی نظام فقہ حنفی کے مطابق ہی رہا۔ اور میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ جب کبھی آنے والے وقتوں میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، ہمیں اس وقت کی صورتحال سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سامنے آ رہی ہے، وہاں خون بہہ رہا ہے، وہاں کوئی صفائی ہونے والی ہے، اس لیے کہ امام مہدی نے مکہ معظمہ سے وہیں جا کے پڑاؤ کرنا ہے، اسی جگہ کو مرکز بنانا ہے، وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اور وہیں پر وہ آخری جنگ جس کے بارے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا یقتلہ جور جائر ولا عدل عادل، وہ وہیں اسی خطے میں لڑی جانے والی ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور یہ بشارت سامنے آنے والی ہے کہ خلافت نبوت کا زمانہ ہوگا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا زمانہ ہوگا، پھر ملوکیت عزوز کا زمانہ ہوگا، پھر ملوکیت جبریت کا زمانہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ ضرور دور آئے گا۔ پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پیغمبر نے فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور جب وہ قائم ہوگی تو ساری دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ اس کا عدالتی نظام، اس کا ریاستی نظام بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر ہوگا، اس لیے کہ کوئی اور فقہ تینوں فقہا کی فقہ میں سے، تینوں ائمہ کی فقہ میں سے، ریاستی قوانین کے اعتبار سے، عدالتی نظام کے اعتبار سے
پورے ریاستی ڈھانچے کو اور پورے عدالتی نظام کو نہیں چلا سکتی، رہنمائی پیش نہیں کر سکتی، امام ابو حنیفہ کی فقہ ہی میدان میں کھڑی ہے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھ لیں کہ صوفیاء کے جتنے سلسلے ہیں ہمارے یہاں تصوف کے، قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، یہ جتنے بھی دلوں میں اتر کر اللہ کا نام یہاں بسانے کی محنت ہو رہی ہے کہ نور سے منور ہو جائے، اس میں ذات سے منور ہو جائے، اور جو لا الہ الا اللہ کی جو کیفیتیں ہیں وہ منتقل ہو جائے، وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا تزکیہ نفوس کا، اس کے جو وارث ہیں وہ سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ اور میں ایک خواب بیان کر کے، کشف المحجوب کا ایک زمانے میں میں نے ترجمہ کیا تھا، اب بھی چھپ رہا ہے، اس میں حضرت علی حجویری، علی بن عثمان، آپ ان کا زمانہ دیکھیں، مدفن ان کا لاہور میں ہے، لیکن وہ داؤد غزنوی کے محمود غزنوی کے ساتھ یہاں آئے ہندوستان، پھر یہیں آ کر رہ گئے۔ کشف المحجوب میں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ نے ایک خواب لکھا ہے کہ میں شام میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر سویا ہوا تھا، اور لفظ لکھا ہے میں قبر منور پر آرام کر رہا تھا، نیند کے عالم میں تھا کہ میں نے خواب دیکھا، مکہ معظمہ میں ہوں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے ایک بوڑھے منحنی اور کمزور آدمی کو اپنے بغل میں اٹھا رکھا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پیغمبر دو عالم کے قدموں پر بوسہ دیا، لیکن میرے دل میں یہ سوال تھا کہ میں پیغمبر دو عالم سے پوچھوں کہ یہ کون بوڑھا ہے جسے آپ نے بغل میں اٹھا رکھا ہے، جس طرح معصوم بچوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو پیغمبر دو عالم نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق معجزانہ طور پر میرے سوال کو معلوم کر لیا، اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے علی بن عثمان، یہ تمہارا اور تمہارے علاقے کے مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ آج بھی کتابیں موجود ہیں، ترجمہ نہ دیکھا جائے، تاشقند سے چھپا ہوا فارسی کا نسخہ موجود ہے، اس میں جا کر دیکھ لیا جائے۔ امام حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ خواب لکھا، اور پھر بعد میں کہا کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا، اور میں جب جاگا تو میری روح میں یہ روشنی موجود تھی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہ شخص ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کا مجتہد مصیب ہے، اس کا اجتہاد اصابت پر ہے، صلاحیت پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ایک پشت پناہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہے۔ میں یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر روح القدس کی تائید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی علمی بارش موجود تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں علم کے، فقہ کے، جتنے خانقاہیں ہیں، جتنے حلقے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان حلقوں کا تعلق امام ابو حنیفہ سے ہے، وہ خوشانی چین ہیں، وہ اکتساب فیض کرتے ہیں، وہاں سے ان کے علوم سے، ان کے معارف سے ایک نور کی شعاع ہے جو لوگوں کے دلوں پر منور کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، علم کی پوری تائید کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ آنے والے وقتوں میں ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو امام ابو حنیفہ کی فقہ سے متعارف کرایا جائے، شخصیت سے متعارف کرایا جائے، اور اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب نے جو یہ سلسلہ امام ابو حنیفہ امام اعظم سیمینار کا شروع کیا ہے، میں ایک دفعہ پھر اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
پختگی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه